السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. हर किस्म की हम्दो सना
صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات کل کائنات کی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، کہ جس مقدس ہستی کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی دولت سے مالا مال کیا۔ بخشش اور رحمت کی دعائیں اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین اور سلف صالحین کے لیے، کہ جن اللہ کے بندوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ بڑی ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ میرے اور آپ تک پہنچایا۔ عزیز سامعین محترم، جب ہم اس دنیا میں رہنے والے ایسے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا طرز زندگی دیکھتے ہیں، ان کا کلچر دیکھتے ہیں، جن کے پاس اسلام جیسی دولت نہیں ہے، تب ہمیں محسوس ہوتا ہے، اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ یہ جو اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کا جو ہم نے اقرار کیا، یہ کتنی بڑی دولت اور اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ اس اسلام کی بنیاد اللہ ذوالجلال نے دو چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ذوالجلال کی کتاب یعنی قرآن کریم، دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، پورے کے پورے دین کا انحصار، اس کی بنیاد صرف ان دو باتوں کے اوپر ہے، اللہ ذوالجلال کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے عین مطابق گزاریں۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اہمیت اور فضیلت ہے، کہ جو نہ صرف ہمیں اخروی زندگی کے لیے کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی اگر ہم اپنے دل کے اندر سکون چاہتے ہیں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ چاہتے ہیں، گھروں کے اندر راحت محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حضرت سب سے جو کارآمد چیز ہے وہ اللہ ذوالجلال کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اللہ کی کتاب اور آپ کے طریقے سے بڑھ کر کے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اس کی خواہشوں کے اندر اتنا کھو چکے ہیں کہ اپنی زندگی کے پہلو پہلو پہ ہمیں لمحے لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام نے ہماری اس چیز کے متعلق رہنمائی نہیں کی، دین اسلام کے اندر یہ چیز بھی بچ گئی ہے، ہماری زندگی کا کوئی پہلو ذکر نہیں کیا، جبکہ قرآن ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، چہرہ، آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، ساری زندگی، قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین معیار ہے۔ آج
ہم سنتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو صرف یہ کہہ کر بھی چھوڑ رہے ہیں، سنت ہی ہے نا، فرض ہے نہیں نا، یہ کہہ کر بھی ہمارا معاشرہ سنتوں سے دور جاتا چلا جا رہا ہے. جبکہ قرآن آپ پڑھیے، اللہ ذوالجلال کی کتاب پڑھیے، اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر گاہے بگاہے، جگہ بجگہ اپنی اطاعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو لازم قرار دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جہاں اللہ ذوالجلال کی اطاعت کرنی ہے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی. اپنی منمانی نہیں ہے میرے اور آپ کے. اور ایک دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو. ایک جگہ اللہ ذوالجلال نے یوں بیان کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا، بدعتوں سے بچا رہا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فوقیت دی، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اس نے میری اطاعت کی. ایسے ہی قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو جو چیز دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، منع کریں اس سے رک جاؤ. کہیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کامیابی کو پہنچ گیا، وہ بندہ کامران ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کا طریقہ کیا چیز ہے؟ آپ کا طریقہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وضو کا طریقہ لے لیجئے. نماز جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کیا وہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کریٹ کی ہے؟ نہیں، اللہ ذوالجلال نے بتلایا. اپنی زندگی کے جملہ معاملات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیے، یہ عمرے کا طریقہ، صفا مروہ کی سعی، یہ رمل، یہ استملاء، حجر اسود کو، یہ سارے طریقے کس نے بتلائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود ساختہ نہیں ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے بتلائے ہیں. اور اسی کے ریلیٹڈ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جگہ جگہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اگر تم نے کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کا طریقہ اپنانا ہے، تو وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے. اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق اس دین کے اندر کوئی کام کریں یا اس دین کا کوئی کام اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے کریں. مجھے اور آپ کو اجازت نہیں. اور اس سنت کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ نے بھی پوچھا اللہ کے رسول، آپ کی جو ساری توجہ ہے، آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرنا. صحابہ نے بھی یہی سوال کیا اللہ کے رسول، وہ کون سا شخص ہے جو جنت کا انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا قد اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقے پر عمل کیا، میری سنت کو اپنایا، اس نے گویا جنت جانے سے انکار نہیں کیا، جنت کے داخلے کا وہ حصول کا سبب بنا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، فقد ابا، تحقیق اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا.
اتنی امپورٹنس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی میری اور آپ کی زندگی کے اندر. مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فرمایا تھا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اس کی عبادت کی جائے گی. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں، اسے پتہ اسے پوجنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، اس بات کے اوپر وہ پر امید ہے کہ میں ابن آدم کو ان سے بہکا دوں گا. اور امام حاکم بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین. مستدرک کے حاکم میں شیئین کے لیے الفاظ ہیں کہ میں تم لوگوں کے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کتنی؟ دو. لن تضلوا بعدہما، اگر تم ان کو اپناؤ گے، ان پر عمل کرو گے، اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، شیطان کے بہکاوے کے اندر نہیں آؤ گے. وہ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ ذو الجلال کی کتاب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا طریقہ. اب آپ کا جس طرح طریقہ نماز پڑھنے کا، اگر کوئی شخص نماز کے اندر سر کے اوپر ہاتھ باندھ لے، وہ چاہے سونے کے پانی سے بھی وضو کیوں نہ کر کے جو مرضی کیوں نہ کرے، ایڑیاں نہ کر دے، اس کی نماز قبول ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے اس کے اندر. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بدعات پھیل چکی ہیں، اختلافات بڑھ چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز پڑھائی. اقبل علینا، نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر مؤثر ہمیں نصیحتیں کی، گفتگو کی. ذرفت بها العیون، کہ آپ کی گفتگو نے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کروا دی. ووجلت بها العیون بها القلوب، اور آپ کی گفتگو کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے. اتنی شاندار، اتنی مؤثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی. بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے تو گویا اس طریقے سے گفتگو کی ہے کہ جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے وہ اپنی باتیں نہیں سنا رہا ہوتا، لوگوں کو وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، نصیحتیں دے رہا ہوتا ہے. آپ گویا ہمیں کوئی وصیت فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وصیت فرمائی؟ اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے اللہ ذو الجلال سے ڈرتے رہنا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے امیر کا حکم ماننا ہے، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے بعد اس دنیا کے اندر بہت سے اختلافات دیکھو گے، نئی چیزیں دیکھو گے، تب کیا کرنے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تب تم نے ایک چیز کو لازم پکڑنا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والے خلفاء راشدین کا طریقہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس کو اپنے مد نظر رکھنا ہے، جتنی مرضی نئی چیزیں آ جائیں تم گمراہ نہیں ہو. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ جو جتنی دین میں نئی نئی چیزیں ہوں گی تم نے ان سے بچنے، پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، کیونکہ دین میں ہر نئی کام، ہر نیا عمل جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آخر کے اوپر اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اور کریں گے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہم فضیلت ہے اس دین کے اندر. اور اتنی فضیلت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من امرا سمع حدیثۃ منا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ مجھ سے میری کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے، فبلغہ، پھر اس کو آگے پہنچائے، فرمایا نظر اللہ، اللہ ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا مصداق بن سکتے ہیں۔ ہم یہاں جمعہ کے خطبہ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کسی عالم کی گفتگو سنتے ہوئے کوئی ایک دو حدیث آپ لے، اس کا مفہوم یاد کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی عبارت یاد، آپ اس کا مفہوم یاد کریں۔ جب دوستوں کی محفل ہو، بیٹھک ہو، اس کے اندر آپ بیان کریں، گھر میں جائیں بچوں کو بتلائیں، اپنی بیگم کو بتلائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تبلیغ کریں۔ فرمایا اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے۔ یہ سنت رسول کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پیار کرنے والے تھے۔ پیار بھی کیسا؟ اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے مصلی کے اوپر موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جوتا اتار کر کے اپنی بائیں جانب رکھ دیا۔ صحابہ کی صفیں بنی پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو دیکھا نماز کے اندر، سارے صحابہ نے اپنے اپنے جوتوں کو اتار کے اپنے بائیں جانب رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ چیز کہ کسی کام کا پتہ بھی نہیں ہے، کوئی حکم بھی نہیں ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل نے بتلایا کہ اللہ کے حبیب آپ کے جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنا جوتا اتار دیا تھا۔ تو آپ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا لیول چیک کریں۔ آج ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت یہ نا کیا فرض ہے، لیکن سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے نا، بوسہ دینے لگے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو ایک ایسا پتھر ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں جو رمل کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ رمل تو ہوتا تھا کفار کو دکھانے کے لیے، اب اللہ جلال نے دین اسلام کو غالب کر دیا ہے، اب رمل کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی وقت زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، ہم بھی رمل کریں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کو لے کر کے کتنے سیریس تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی سنت کو، آپ کے کسی بھی طریقے کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑا میں اس کے بعد گمراہ ہو جاؤں۔ اور آپ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ نمازوں کے بعد سنتیں نہیں نہ پڑھتے، سنت ہے ہم کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، جو لوگ نہیں پڑھتے، میں بھی کہ پہلے بھی کوئی مثال دی ہو، ان کی مثال یوں ہے کہ آپ چور کے سامنے تجوری رکھ دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس نے آنا ہے تجوری کھولنی ہے، اندر کا مال لے کر کے غائب۔ لیکن اگر آپ نے کمرے کے اندر رکھی ہوگی، پہلے اسے گیٹ کو پھلانگنا پڑے گا، 2-3 رکاوٹیں، یہی مثال ہے سنتوں کی۔ اگر ہم سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان ڈائریکٹ ڈاکہ ڈالے گا ہمارے فرائض کے اوپر۔ پہلے نمازیں پکی ہوں گی، پھر نمازوں کا ٹائم وہ لیٹ ہونا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ بندہ دن کے اندر 4 پڑھنے لگے گا، پھر 4 سے 3 ڈائریکٹ شیطان بندے کے فرائض کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہو، شیطان سب سے پہلے اس کی سنتیں چھڑوائے گا، وہ فرائض تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا فائدہ ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عبداللہ بن عمر کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بڑے واقعات ملتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے طریقے کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں بتلایا، صرف آپ کو کرتا ہوا دیکھا اور وہ کیا کرتے تھے. مثال کے طور کے اوپر ان کے غلام نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہم نے ایک بانسری کی آواز سنی. انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے اندر رکھ دی اور رستے کے اپوزٹ مخالف سمت میں دور چلے گئے. دور جا کر کے کہتے ہیں مجھے نافع کوئی آواز سن رہا ہے؟ نہیں حضرت کوئی آواز نہیں آ رہی، اور اپنی انگلیاں باہر نکال دی. تو نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عبداللہ بن عمر کا کیا جواب تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، چھوٹا تھا میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے اندر بھی ایسی آواز پڑی تھی، آپ نے بھی یہی عمل کیا تھا. اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ. ابو ایوب انصاری دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی کھانا آتا تو وہ جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول کرنا ہوتا تو اتنا کھا لیتے، باقی میری طرف بھیج دیتے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھانا آیا، وہ منوعن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چکھا بھی نہیں تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے. تو میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا وہ حرام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں صرف اس کی بو کی وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی پسند اور ناپسند چیزوں کے اندر اس دن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسند کو اپنا لیا. وہ کھانا میں نے بھی نہیں کھایا. وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اس قدر عمل کرتے تھے. ایسے ہی اللہ اکبر امام ابن سیرین رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، حج کا موقع تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، اور جو صحابی تھے نا کبار صحابی صحابہ میں سے، وہ عبداللہ بن عمر اس وقت ہمارے ساتھ تھے. عرفات کے موقع کے اوپر انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے جمع کر کے پڑھی. بعد میں کچھ دیر رکے، جب امام نکلا تو امام کے ساتھ سارا قافلہ چل پڑا. وہ بیان کرتے ہیں کہ رستے کے اندر ایک جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو بٹھایا، ہم سب نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دی. ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید ادھر کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لے، کوئی نماز پڑھنی ہے، لیکن ان کے غلام تھے جو سواری کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا تھا کہ آپ اس جگہ کیوں رکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے سے گزرتے ہوئے اس جگہ اپنی سواری کو بٹھایا اور اپنی حاجتیں ضروریاں پوری کی. تب سے لے کر اب تک میں نے اس جگہ کو خاص کر لیا اپنی حاجتیں ضروریاں کو پورا کرنے کے لیے. وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اتنا عمل کرنے والے صحابہ تھے. ایسے ہی ان کے غلام نافع وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، سفر میں سے گزرتے ہوئے نا رستے سے ہٹ کر ایک درخت دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سواری سے اترے، درخت کے قریب چلے گئے. ادھر جا کر کے پہلے ہنسے، پھر بعد میں دوڑنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا اللہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کے اوپر آ کر کے اس درخت کے پاس گئے، اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے اور ہنسنے لگ گئے. اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کر دیا. حالانکہ وجہ نہیں تھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ کی ہر ادا کو وہ کاپی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے اوپر والے بٹن کھول کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک یہ کتنی معمولی بات ہے، لیکن ان کے نزدیک دیکھیے کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر کے اوپر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے صحابہ کو بیٹھ جاؤ بھائی، فقعدوا، بیٹھ جاؤ. صحابی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے کے اوپر تھے، جوتوں کے پاس.
عبداللہ بن مسعود ادھر ہی بیٹھ گئے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مخاطب کیا عبداللہ بن مسعود کو کہ آپ اٹھیے اور آگے تشریف لے آئیے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی کے ہر ہر پہلو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو وہ فالو کیا کرتے تھے. اور آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. اس سے ہٹ کر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، خواہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو دیکھنے کے لحاظ سے. خواہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو دیکھنے کے لحاظ سے. صحیح البخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحیح البخاری کی دونوں حدیثیں، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس، اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ امی جی عائشہ کے پاس 3 اشخاص آئے، 3 لوگ آئے. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق ہمیں بتلائیے. تو جب امی جی عائشہ نے ان کی عبادت کے متعلق بتلایا تو وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی اللہ ذوالجلال نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، معصوم الخطائیں. لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری تو خطائیں معاف نہیں ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے اس سوچ کے اندر کوئی آپ کو شک ہو رہا ہے؟ اچھی سوچ ہے نا، اچھی سوچ ہے کہ ہم نے عبادت زیادہ کرنی ہے. ایک شخص ان میں سے کہتا ہے کہ میں پوری زندگی کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، اپنی پوری کی پوری زندگی رات کو اللہ ذوالجلال کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، پوری زندگی رات نوافل پڑھتا رہوں گا. بری بات ہے اس میں اللہ کی عبادت، تہجد کا تو ویسے بھی ثواب بڑھے. دوسرے نمبر پر دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کی پوری زندگی کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. کوئی ایسا دن میری زندگی میں نہیں آئے گا جس دن میں بے روز ہوں، اللہ ذوالجلال کا حضور میں نے روزہ نہ رکھا ہو. روزہ رکھنا بری بات ہے؟ نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ جہنم سے اس کو 40 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن بھوکا پیاسا رہنا. اور وہ کیا کہہ رہا بندہ کہ پوری زندگی بھوکا پیاسا رہوں گا، روزہ رکھا کروں گا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے. اور تیسرا بندہ کیا کہتا ہے کہ میں پوری اپنی زندگی کے اندر کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ یہ عورتوں بچوں والے جھنجھٹ میں پڑوں گا، نہ معاشی حالات کی فکر ہوگی، اپنے آپ کو خاص کر دوں گا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اب آپ امیجن کیجئے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا ان تینوں کی باتوں میں کوئی ایسی بات تھی جو گناہ والی تھی؟ تینوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، امی جی بیان کرتی ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا غصے کی وجہ سے. آپ نے خطبہ کے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب میں سے اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے میں ڈرتا ہوں اور متقی کے اوپر پرہیزگار ہوں. لیکن فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کے حضور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، ان کے حقوق بھی ہیں میرے اوپر. کیا کہ جس کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے نا، امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ کام مردود ہے، باطل ہے، وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یا غالباً حضرت انس بن مالک، ان سے روایت ہے، وہ کوفہ کی یا غالباً دمشق کی نا جامع مسجد کے اندر گئے تو لوگ کیا کر رہے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے. یہ میں آپ کی سنت کی اہمیت بتلا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی ہماری زندگی کے اندر اہمیت کتنی ہے. لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کنکریاں لے کر کے اس کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بری بات ہے، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں. لیکن بیان کرتی ہے حضرت انس یا غالباً معاذ بن جبل کہ انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے حضور کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، آپ کی سنت ہی نہیں ہے. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کرتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا کہ جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جائز قرار دیا. یعنی آپ کسی بھی عمل کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھ لیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، وہ عمل باطل ہے، وہ رد ہے. اور یہی وجہ ہے جس طرح
اللہ ذو الجلال کی توحید، اس کے اپوزٹ کون سی چیز ہے؟ شرک، اس کا متضاد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس کا متضاد ہے بدعت۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، اگر میرے کسی بھائی کو بات بری لگے، جس کے دل کے اندر وہ فرقہ واریت کا تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو رہا، وہ کوڑے والی باسکٹ کے اندر پھینک دے۔ ادھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ کل کو جب قبر میں چلے جائیں گے، میں اپنی میں آپ اپنی میں، فرشتے ہیں نہیں پوچھنا کون وہابی کون سنی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ہم سے ہمارے اعمال کے ریلیٹڈ پوچھا جائے گا۔ اور اگر میں آج اسی اسناد میں رہوں گا، فلانے کا دل نہ دکھے، آپ کل کو یہ بلیم کر دیں اللہ کے اللہ ذوالجلال اسی دن نہ پیچھے جمعہ پڑھ لیتے نہ کبھی دسے ہی نہیں۔ تو حضرت یہ مقصد ہوتا ہے صرف اصلاح۔ میں اصلاح بات کرتا ہوں، کرنے لگا ہوں، اگر میری بات کے اندر کوئی فرق ہو، کوئی آیت غلط پڑھوں، اس کا ترجمہ غلط کروں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ضعیف بیان کروں، جمعے کے بعد میں ادھر ہی ہوتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ بیان کرتا ہوں میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کے ریلیٹڈ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام صرف ایک حدیث بیان کرنی ہے، میرے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل جب حوض کوثر مجھے دیا جائے گا نا، میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اور میری طرف ایک دور سے جماعت آ رہی ہوگی جن کے آنے کی مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب وہ میرے قریب آئیں گے اللہ ذوالجلال میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ تو میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ ذوالجلال مجھے بتلائے گا اللہ کہ حضور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر جس کی گواہی آپ نے دی تھی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے اللہ کا دین پورا کر دیا، اس کی نعمت کو تمہارے اوپر کمپلیٹ کر دی ہے، جس کی گواہی آپ دے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے حبیب آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے اس دین کے اندر طرح طرح کی نئی چیزیں ایجاد کی۔ آج اپنا معاشرہ دیکھ لیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، یہ کل یہ 40واں یہ 10واں یہ سارے معاملات، یہ میلاد سارا کچھ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، میں صرف ایک چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، یہ جو حالیہ میں گزرا میلاد کو دیکھ لیجیے، جس کو جشن عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے، صرف اس کو دیکھ لیجیے۔ مثال سے بات نہ ذرا کلیئر ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں تو وہ آپ کو مولوی صاحب ہی ہیں، پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں۔ ہمارے ایک موصوف کہتے ہیں کہ زنانہ مولوی، حرکتیں ان کی ویسے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جڑا تانوں میلاد دی دلیل پوچھو تے منہ تے چپیڑ مارو۔ اب آپ امیجن کیجئے، آپ میں سے کوئی شخص ادھر آ کر کے بیٹھتا ہے اور میرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، میں سب احباب کے اندر ان کو نومینیٹ کر کے کھڑا کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی 2 رکعت پڑھ لیں۔ اچھا وہ بھائی نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، اب نماز کے بعد مجھ سے وہ ریفرنس پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے سب بندوں میں اٹھایا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس عمل کی؟ میں دلیل دوں گا کہ چپیڑ ماروں گا؟ بھائی میرے پاس تو بخاری کی حدیث موجود ہے، میں نے تو دلیل ہی دینی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ایک آیت پیش کی جاتی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے پیارے حبیب آپ اپنے امتیوں کو کہیے کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت اور اس کے فضل کے اوپر خوشی منائیں۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے کنز الایمان کے اندر۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتلایا، کسی اور کا ترجمہ نہیں بتلایا۔ اب حضرت اس آیت کے اندر کہیں یہ ثابت ہوتا ہو، عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، اور مفسر قرآن بھی وہ خود کی ان کی جو محنت تھی، کوشش تھی، وہ ایک علیحدہ چیز، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے مفسر قرآن بنے۔ وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جس فضل کا ذکر ہوا ہے اس فضل سے مراد اسلام ہے، اور رحمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات ہے۔ اب ہم کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو نبی جو علی اعلان ہزاروں صحابہ کے سامنے یہ دعویٰ کر کے گیا ہے کہ میں نے آج تمہارے اوپر اللہ کے دین کو پورا کر دیا، کیا نعوذ باللہ دین کے اندر کمی رہ گئی تھی؟ کیا صحابہ کو اتنے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابو قتادہ، ابن سیرین، عطا بن ابی رباح، اتنی شاندار ہستیاں گزری ہیں، ان کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی جو آج مجھے اور آپ کو آ رہی ہے؟ جبکہ ہمارا ایمان ان کے مقابلے میں
کسی لیول کا نہیں ہے جتنا ان کا ایمان تھا. سب سے بڑی چیز تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پر انور چہرے کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہوئی تھی. تو خدارا ہر معاملے کو فقہی اور فرقہ واریت کا رنگ نہ دیا کریں. باتیں ہوتی ہیں اصلاح کے لیے بھی, جیسے میں نے پہلے بات کی ہے, قبر میں صرف اپنے اعمال کے ریلیٹڈ پوچھا جائے نا وہی کام آئیں گے, اور ادھر جو بات ہوتی ہے اس کو اصلاح کے طور پر لیا کریں, اور بدعت کا آپ مفہوم سمجھیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی, آپ کے طریقے کی میری اور آپ کی زندگی کے اندر اہمیت ہے, وہی اگر کوئی بندہ بدعتی ہے, بدعت کا سب سے بڑا نقصان بڑا کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا, شراب پیتا ہے, اس کو پتا ہے میں شراب پی رہا ہوں, میں نے توبہ کرنی ہے. زانی ہے, اس کو پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, لیکن بدعتی کہتا ہے میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں, وہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی, وہ بھی چھین جاتی ہے بندے سے. تو خدا را اپنی زندگیوں کے اندر اللہ ذوالجلال کے پیارے حبیب کی سنت کو, آپ کے طریقے کو وہ لازم پکڑے, کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی ہم اپنائیں گے طریقہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا. علامہ البانی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسا بھی آئے گا کہ 60 سال تک وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا. کتنے سال؟ 60 سال. اللہ ذوالجلال اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, آپ کی سنت کی ہماری زندگی کے اندر بڑی امپورٹنس ہے. سب سے پہلے اس کو فوقیت دیا کریں. آپ کا طریقہ نہیں ملتا, وہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فہو رد, وہ کام باطل ہے. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.